انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ کہاں سے چلے اور کہاں تک صورتحال پہنچ گئی۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ سیدہ کائنات کی طرف خطا کا انتساب نہ کیا جائے، لیکن سیدہ کائنات کی طرف خطا کا انتساب کر کے معافی کی طرف آنے کی بجائے، توبہ کی طرف آنے کی بجائے، رجوع اللہ کی طرف آنے کی بجائے جب اپنی غلطی کا دفاع کرنے کی کوشش کی تو معاملہ عصمت انبیاء تک جا پہنچا۔ اللہ اکبر! یعنی عصمت انبیاء کے حوالہ سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دی، اور وہی کام کیا جس طرح کہ اعلیٰ حضرت گولوی کی عبارت پیش کر کے سیدہ کائنات کے حوالے سے لوگوں کو مس گائیڈ کیا، یہی معاملہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے بھی کر دیا۔ اور شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح سے اعلیٰ حضرت گولوی کی ایک عبارت کا ایک حصہ پیش کیا، اور اس حصہ کو پیش کر کے الیاذ باللہ عوام الناس پر یہ بات ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ پیر صاحب گولوی رحمہ اللہ تعالی وہ خطا کو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرنا کسی معنی میں وہ جائز سمجھتے۔ شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح صفحہ نمبر 57 پیر صاحب لکھتے ہیں نبوت کے بارے میں، سارے عبارت سامنے رکھ کے اس کو دیکھیں، اور تعبیر میں اگرچہ وقوع خطا ممکن ہے، وقوع خطا نبوت کی بات یہاں ہو رہی ہے، اور تعبیر میں اگرچہ وقوع خطا ممکن ہے مگر بقا علی الخطا نبی کی عصمت کو باطل کرتا ہے۔ یہ ادھوری تشریح ہے، یہ گمراہ کن تشریح ہے، اور اس سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اب جو حقیقی صورتحال ہے وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، جو اہل سنت کا ایک اتفاقی اور اجماعی نظریہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور جمیع انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالہ سے احکام شرعیہ کے بیان میں خطا ناممکن اور محال ہے۔ یہ بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ جو احکام شرعیہ ہیں کسی لحاظ سے بھی ان میں نبی سے خطا کا صدور ناممکن ہے، محال ہے۔ اعلیٰ حضرت گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنے کا آپ نے دعویٰ کیا ہے، واللہ یعصمک من الناس میں قبلہ عالم گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصمت فی بیان احکام شریعت کو اگر بیان کیا ہے تو آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے۔ اب اس پر ایک دوسرا حوالہ میں ذکر کرتا ہوں، وہ اعلیٰ حضرت بریلی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتاوی رضویہ سے ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ احکام شرعیہ کے بیان میں نبی سے خطا کا احتمال وہ کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ یہ غلط ہے کہ جی خطا صرف خطا کہہ کر اور اس کی تفصیلات کو چھوڑ کر، اس کے درجات کو چھوڑ کر یہ ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ جب انبیاء کی طرف یہ لفظ منسوب ہو سکتا ہے تو پھر دیگر ہستیوں کا معاملہ تو بعد میں آتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَقَانَ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معصوماً عن الخطأ فی الدین۔ واضح طور پر یہ عقیدہ بتا دیا، اس میں کوئی بہام نہیں ہے کہ دینی احکام، شرعی احکام کو بیان کرنے میں نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، خطا کا صدور بھی ممکن نہیں ہے اور خطا کا امکان بھی یہاں پر موجود نہیں۔ اب یہی بات اعلیٰ حضرت گولوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وہ تعلیمات جن کی طرف میں نے اشارہ کیا اور جس آیت مبارکہ کے حوالے سے میں نے اشارہ کر دیا، اس میں آپ کو بآسانی مل جائے گا۔ اب دوسری بات ہے مکاشفات تفصیلیہ کی، حضور نبی کریم علیہ السلام کے مکاشفات تفصیلیہ جن میں حضور کو مشاہدہ اور مکاشفہ میں تفصیلات سے آگاہ کر دیا، اس میں خطا کا امکان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، یعنی مکاشفات تفصیلیہ کے اندر یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ یہ عبارت آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ یہ حصہ آپ نے کیوں ترک کیا؟
خدا کے لیے، خدا کے لیے اپنے آپ کو محفوظ اور معصوم بنانے کے لیے حضرات نفوس قدسیہ اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات اقدس کے جو ادب کے تقاضے ہیں ان کو پائمال نہ کیجیے۔ اعلیٰ حضرت گولوی کی عبارت میں آپ کو سنا رہا ہوں اسی صفحہ سے، اسی کتاب سے، فرماتے ہیں ایک تو بنسبت احادیث نزول اور خروج دجال کے جو مرزا صاحب نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حضرت مخاطب ہیں مرزا غلام احمد قادیانی سے اور اس کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں، اور جواب بھی حضرت اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو امور ایسے تھے جن میں جواب دینا بہت اہم تھا وہ میں نے پیچھے ذکر کر دیے، باقی اس کے اعتراضات لغو ہیں، ان میں کچھ چیزیں جو قابل وضاحت ہیں وہ یہاں پر میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ وہ احادیث جو نزول اور خروج دجال کے متعلق ہیں اور مرزا صاحب نے من جملہ مکاشفات اجمالیہ کے ٹھہرا کر واجب التاویل قرار دی ہیں، کہتا ہوں کہ اس کی تحقیق دوسری جگہ ملاحظہ فرما لیویں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ احادیث نزول اور خروج دجال مکاشفات تفصیلیہ میں سے ہیں، جیسا کہ پہلے ثابت ہو چکا ہے۔ مکاشفات تفصیلیہ میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخص کو بقید نام جس طرح فرمایا ہے اسی طرح ظہور میں آیا، سرے منہ بھی تفاوت نہیں ہوا۔ پیشین گوئیاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امر کی وضاحت کے متعلق دوسرے مقام پر فرماویں، اس دھوکہ میں ایک رکن ایمان، مکاشفات تفصیلیہ میں جو خطا کو ممکن جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ دیکھیں سنیں۔ اعلیٰ حضرت گولوی فرما رہے اس دھوکہ میں ایک رکن ایمان بلکہ سارا ایمان زائل ہو جاتا ہے۔ آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ نبی کی طرف خطا کی نسبت مکاشفات تفصیلیہ کی صورت میں تمام ایمان کو، مکمل ایمان کو زائل کرنے کا سبب بنتا ہے، تاکہ لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی خطا کا لفظ استعمال کرنا ہے یہ عامیوں نے نہیں استعمال کرنا، اور جب ہم وہاں تک پہنچیں گے جو مرحلہ ہے اور وہ اتنا نازک مرحلہ ہے تو شاید وہ مرحلہ ایسا ہو کہ جس کو عوام الناس کے سامنے بیان کرنا بھی فتنے سے خالی نہ ہو، لیکن ان چیزوں کو حذف کر دیا گیا۔ اور فرمایا اور احادیث نزول اور خروج کو مکاشفہ اجمالی پر در رنگ دیکھنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وبا کو بصورت عورت جو گردا گرد مدینہ طیبہ زادہ اللہ تعالی شرفن کے پھر رہی تھی خیال نہ کرنا۔ مکاشفہ اجمالی تعبیر طلب ہوتا ہے بخلاف تفصیلی کے، اور تعبیر میں اگرچہ وقوع خطا ممکن ہے، کہاں؟ مکاشفہ تفصیلی میں نہیں، احکام شریعہ میں نہیں، احکام دین میں نہیں، صرف مکاشفہ اجمالیہ میں، اور وہ بھی خطا نہیں، خطا فی التعبیر۔ اور اس کا کیا معنی ہے کہ جہاں متعدد احتمالات موجود ہیں، چونکہ مشاہدہ اور مکاشفہ علی وجہ تفصیل تو ہوا نہیں ہے، علی وجہ اجمال ہوا ہے، اور اجمالی صورت میں مختلف احتمالات موجود ہیں۔ اب ایک احتمال کو دوسرے احتمال پر ترجیح دی گئی، اور خطا کہاں ہوئی؟ وہ سننے والے لوگوں کے اذہان میں، ان کی نسبت کہ وہ کچھ اور سمجھے، اور احتمال آخر ان کے ذہنوں کے اندر اتر گیا، اور حضرت اعلیٰ کا فی التعبیر کا لفظ بولنا یہ مقام غور و فکر ہے، یہ محل غور و فکر ہے۔ فرمایا مگر بقا علی الخطا نبی کی عصمت کو باطل کرتا ہے، بناءً علی ھذا بالفرض۔ پھر یہ لفظ غور سے دیکھیے، اعلیٰ حضرت گولوی فرما رہے کہ جو مرزا کہہ رہا ہے کہ جہاں خطا واقع ہوئی ہے، فرمایا بالفرض یہ بات ممکن نہیں ہے، بفرض محال اگر ایسا ہو۔ اعلیٰ حضرت گولوی وہاں امکان کہہ رہے وقوع بنا دیا، یہاں بالفرض کہہ رہے ہیں اور کہہ دیا کہ خطا نبی کی طرف نسبت کے لحاظ سے بھی بے ادبی نہیں ہے، تو باقیوں کا معاملہ تو بعد میں ہے۔ یہ تو عصمت کے بھی منافی نہیں، عصمت کی بھی توہین نہیں، توہین نبوت بھی نہیں، تو یہ کس منہ سے ولایت کے اندر معصومیت
شریعت سے نیچے جا کر وقوع خطا جس میں بقا نہیں اس کو توہین بناتے ہیں. جب بات کو پورا نہ بیان کیا جائے تو پھر شکوک و شبہات بڑھتے چلے جاتے ہیں. بنا ان علی ھذا بالفرض اگر احادیث نزول اور خروج مکاشفہ اجمالی کے قبیل سے بھی ہوں تو ساری عمر آپ کا باقی رہنا خطا فی التعبیر پر، پھر خطا فی التعبیر فرمایا، الیاذ باللہ آپ کی عصمت میں حارج ہوگا. یہی وہ بات ہے کہ جس کو اعلی حضرت بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے بھی ایک مقام پر ذکر فرما دیا ہے، معصوم من اللہ و مؤید بالمعجزات ہو، کہ کذب کا امکان وقوعی بھی نہ رہے. یہ تشریح ہے اعلی حضرت گولڈوی علیہ رحمت کی عبارت کی، مگر بنظر نفس ذات امکان ذاتی ہو. یہ رتبہ حضرات انبیاء و مرسلین علیہم السلام اجمعین کا ہے. یعنی باقی تمام تر خطا کے احتمالات کی نفی کر کے ایک وہ مقام جس کو عوام میں خطا کہنا بھی درست نہیں ہے اس کو لے کر صرف اور صرف اپنے موقف کو تقویت دینے کی کوشش فرمائی ہے. میں پھر توجہ دلاؤں گا کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے حق کو تسلیم کرنے میں ہی عافیت ہے. اب اس کے بعد انہوں نے منطق کی کتب سے مغالطہ عامت الورود وارد کر دیتے تو ہمیں اتنا تاسف نہ ہوتا کہ یہ چلتا رہتا ہے کہ ہر مدعا جو ہے اس کو آپ اغلوطہ عظیمہ کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے اس اغلوطہ کو قرآن کریم میں جاری کرنے کی کوشش کی ہے. میں بالکل واضح کروں گا، اور میں اگر اس حوالے سے ان کا کوئی اعتراض ہوگا تو میں پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ مغالطہ عامت الورود کو قرآن کریم میں انہوں نے جاری کیا. چند مقامات پڑھے اور پڑھ کر نتیجہ یہ نکالا کہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو کہنا ٹھیک نہیں ہوتی مگر کہنا پڑتی ہے، انطباق نہیں کیا. اب اس سے تو کوئی بندہ کوئی بات کہہ دے اور پھر قرآن لے کے آ جائے کہ دیکھو یہ بات بنتی تو نہیں ہے لیکن قرآن نے کہی ہے، لہٰذا میں بھی جو کہوں، چونکہ انطباق نہیں ہے. یہ بات سمجھیے گا، انطباق کرتے تو پھر ہم اس کے حوالے سے اور تبصرہ کرتے یا وہ بات قابل تسلیم ہوتی تو اس کو تسلیم کیا جاتا. انطباق نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ جناب یہاں پر یہ بات درست نہیں ہے مگر ذکر کی گئی ہے، ایسے ہی وہ بات درست تو نہیں ہے مگر ذکر کی گئی ہے. تو یہ مغالطہ عامت الورود کو استعمال کیا اور قرآنی آیات پر استعمال کیا. دوسری بات یہ ہے اگر وہ کہیں کہ نہیں میں نے انطباق کیا ہے تو نہیں کیا. اگر کرتے تو کیسے بنتا تھا؟ انطباق کی صورت یہ تھی کہ وہ یہ کہتے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا کی طرف خطا کی نسبت میں نہیں کر رہا، جیسا کہ انہوں نے یہاں پر کہا کہ علی قولکم یہ قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ کے الفاظ مبارکہ کے معنی علی قولکم کے مطابق تشریح کیے جائیں گے، ان کی شرح علی قولکم کے مطابق کی جائے گی. یا تو وہ یہ کہتے کہ حضرت سیدہ کائنات کی طرف خطا کی نسبت علی قولکم. میں پوچھتا ہوں یہ قولکم کم سے مراد کون ہے؟ کس نے نسبت کی ہے کہ آپ علی قولکم کہہ کر سیدہ کائنات کی طرف نسبت کر رہے؟ اگر روافض ہیں تو ان کے ہاں یہ نہیں ہے، اگر اہل سنت ہیں تو ان کے ہاں بھی یہ نہیں ہے. لہٰذا انطباق کیے بغیر سیدہ کائنات کی طرف جو خطا کی نسبت کی ہے اس کو درست ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ان آیات مبارکہ کو مغالطہ عامت الورود کے طور پر پیش فرمایا. لیکن یہ آیات بھی ہرگز ان کا ساتھ نہیں دے رہی. میں بالکل اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں گا. ایک آیہ مبارکہ جزاء سیئۃ سیئۃ، یہاں تک انہوں نے مفہوم بیان کر دیا کہ جو سیئہ کے مقابلہ میں ہے، سیئہ ہے وہ تو حسنہ ہے، لیکن قرآن نے اس کو سیئہ کہا ہے. تو میں عرض کروں گا ایک تو بات یہ ہے کہ آگے مثلھا ہے،
اور جو سیئہ ہے وہ حسنہ کی مثل نہیں بن سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ دوسری سیئہ کو سیئہ کہنا یہ مجاز ہے. آپ نے یہ بیان کیا کہ حضرت سیدہ کی طرف آپ خطا کا لفظ مجازن منسوب کر رہے ہیں؟ آپ نے تو نہیں کہا کہ یہ مجاز ہے، اصل معنی تو فلاں تھا لیکن یہ مجاز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہاں سیئہ کو ذکر کرنا وہ نکتہ سے خالی نہیں ہے. اور وہ نکتہ کیا ہے؟ وہ نکتہ یہ ہے کہ اگر معاف کر دیا جائے تو بہتر ہے. میں اس کی وضاحت ناظرین پہ اور سامعین پر چھوڑتا ہوں چونکہ بات بالکل واضح ہے. دوسری آیہ مبارکہ میں اجرمنا کے لفظ سے استدلال کیا اور پھر خود ہی کہا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے اجرمنا کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. مگر علی قولکم، کیوں آپ الجھا رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ ماضی میں ترجمہ قرآن کے ساتھ یہ معاملات ہوئے اور جس سے بہت بڑے فتنوں کا دروازہ کھلا. آپ یہ وضاحت کیوں نہیں کرتے کہ بالفرض والمحال اگر یہ جرم ہو تو پھر تم اس کے جواب دے نہیں ہو، ہم اس کے جواب دیں، تاکہ قرآن میں جہاں باقی آیات میں بالفرض والمحال کہہ کر مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ توضیح اور تشریح کی جاتی ہے وہ یہاں پر بھی لوگوں کے ذہن میں ہوتی. اور تیسرا مقام تو حیران کن ہے. انہوں نے پیش کیا کہ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ھذا ربی، ھذا ربی. اب اگر اس پر وہ اعلی حضرت کا ترجمہ پیش نہ کرتے، لیکن انہیں پیش کرنا تھا چونکہ اعلی حضرت کی یہ کرامت ظاہر ہونی تھی کہ میرا ترجمہ جو عوام الناس کے لیے لکھا گیا ہے وہ بھی اس شخص کا ساتھ نہیں دے رہا. اگر یہ ترجمہ پیش نہ کرتے تو شاید بہت سارے احتمالات اور اقوال مفسرین سے وہ کوئی اپنی بات بنانے کی کوشش کر لیتے. لیکن اعلی حضرت نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے، قربان جائیے کیا خوبصورت ترجمہ کیا اور خوبصورت انداز ہے کہ مفسرین کرام نے جو احتمالات ذکر کیے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ احتمال لیا اور اردو کا تسلسل وہ اپنی مثال آپ ہے. اب یہاں پر ھذا ربی کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ میرا رب ہے اور تمہارے خیال کے مطابق یہ میرا رب ہے تو نہیں ہے، لیکن چونکہ تم اسے میرا رب خیال کرتے ہو لہٰذا میں بھی تمہارے ساتھ چلتے ہوئے چند لمحوں کے لیے یہ بات کہہ دیتا ہوں. یہ معنی نہیں ہے. اس کا معنی جو ہے وہ بالکل درست ہے. ابراہیم علیہ السلام کا وہ فرمانا بالکل ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ھذا ربی یعنی اھذا ربی. یہ استفہام انکاری ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ ابراہیم کا چہرہ دیکھو، یہ رسول اللہ کے جد کریم ہے. یہ چاند اور یہ سورج تو ان کی چہرے کی چمک کے سامنے ماند نظر آتے ہیں. اب ابراہیم کے رب بھلا یہ ہوں گے؟ چاند اور سورج تو ان کے شہزادے سے حسن کی خیرات لیتے ہیں. تو صحیح فرمایا اھذا ربی، بے وقوف ہو، ابراہیم کا رب ان کو بتاتے ہو. یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا قول مبارک اور اس کا یہ معنی تھا جو مفسرین نے ذکر کیا. قرآن میں بہت سارے مقامات پر حذف نہیں ہے. کیا آپ یہ نہیں پڑھاتے کہ یہاں حذف اور تقدیر کا قول نہ کیا جائے تو ظاہری طور پر ترجمہ میں مشکلات پیش آتی ہیں؟ اب سنیے اعلی حضرت کا ترجمہ کیا ہے. آپ نے یہی ترجمہ فرمایا اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ بولے اسے میرا رب بتاتے ہو. قال ھذا ربی، بولے اسے میرا رب بتاتے ہو. اور آپ سن لیجئے ریکارڈنگ، حضرت نے وہ الفاظ اور یہ ترجمہ جب ذکر کیا تو اپنا انداز بھی استفہامیہ ہے، لیکن اس کے باوجود علی قولکم کو یہاں پر بھی منطبق کر کے اور اپنی بات کو درست کرنے کی کوشش کی. کہاں سے یہ معاملہ قرآن کریم فرقان حمید کی غلط تشریح تک پہنچ گیا. Truth TV